الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم قائد المرسلین امام الاولین والآخرین حضور دستگیر جہاں غم گسار زماں شفیع مجرمہ حامی بے قصاں والی دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ میں عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج کی نشست کے اندر ہم جمعۃ المبارک کی عظیم البرکت بابرکت نشست کے اندر جہاد کے حوالے سے چند گزارشات پیش کریں گے۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 8 چیزوں پر ہے، ان میں سے 5 تو وہی جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کلمہ طیب، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کے علاوہ 6 نمبر پر جس رکن دین کو اہمیت دی گئی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اب جہاد کا لغوی معنی کوشش کرنا، تگو کرنا، جہاد کا لغوی معنی ہے اصطلاح شرع کے اندر، شرعی معنی کے اندر وہ جنگ جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان لڑی جاتی ہے کلمۃ الحق کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کا جھنڈا بلند رکھنے کے لیے، اس جنگ کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اب جہاد فی سبیل اللہ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اگر ہم تاریخ اسلام کو پڑھیں تو جب سے یہ دین اسلام کی ترویج اور اشاعت شروع ہوئی، نبی اکرم حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر آقا علیہ السلام کے اصحاب، خلفائے راشدین اور سلطان اسلام
ان کے دور تک اور بعد میں یہاں ہمارے ہندوستان اور پاکستان جب اکٹھا تھا، مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، اس وقت بھی ہمارے آخری جو بادشاہ تھے ان کی طرف سے بھی جہاد ہوا کرتا تھا۔ اسلام کے اس حسن کو مٹانے کی کفار نے ناکام کوشش کی۔ انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا، لوگوں کے ذہنوں میں اس بات کو ڈالنا شروع کر دیا کہ دیکھیں اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو امن سکھلاتا ہے، کوئی کسی کا حق نہ کھائے، کسی کی عزت نہ کھائے، کوئی کسی کا مال ہڑپے نہ، عزت پہ حرف نہ لائے، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ وہی لوگ اسلام کے امن کا درس دیتے ہیں کہ جو لوگ اسلام سے قبل اپنی بیٹیوں کے حقوق کھایا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور باپ کے مرنے کے بعد ماں کو بازار میں لے کر جا کر بیچا جاتا تھا، وہ ہمیں اسلام کا امن اور اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یہ انہوں نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ دیکھیں اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ اب یہاں پہ چند گزارشات میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا کہ اسلام کسی کو کچھ کہتا ہے یا نہیں۔ اسلام جب بندہ ایک کافر ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے تو سب سے پہلے وہ جملہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ اب کبھی آپ نے اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیا؟ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ پہلا لفظ نہیں سے شروع ہوتا ہے۔ لا کا معنی ہوتا ہے عربی کے اندر کہتے ہیں نہیں، جیسے پنجابی کے اندر کہتے ہیں نا چیز اسی نہیں کرنی، لا نہیں، نو انگریزی کے اندر نہیں، نو۔ تو اب جب بندہ اللہ رب العالمین کو ایک مان رہا ہے، اس سے پہلے وہ بندہ دوسرے الہ، دوسرے بتوں کا انکار کرے۔ یہ حکم ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا پہلے کہے، پھر اگر الا اللہ کہتا رہے، ساری زندگی کہتا رہے تو اس کا کلمہ مکمل نہیں ہوگا۔ جب تک وہ لا نہیں کہے گا، لا الہ الا اللہ کا تکرار نہیں کرے گا، لا الہ الا اللہ کو بیان نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ بندہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب اگر اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا، اسلام اگر کسی کو کچھ نہیں کہتا تو اسلام کا تو یہ کلمہ ہی بے بنیاد ہوگا نا، یہ بنیاد ہی پھر اس کی کوئی نہیں۔ پھر بندہ کہے اگر کسی کو کچھ نہیں کہنا تو پھر کلمہ بھی پڑھنا چھوڑ دیں، تو ہم کہتے ہیں جناب کلمہ پڑھنا نہیں ہم چھوڑ سکتے۔ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام اسی بنیاد پر ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں، ہم کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق ذات صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر کسی کو کچھ نہیں کہنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ شراب پی رہا ہے اس کو بندہ کچھ نہ کہے جی شراب پی رہے ہو تو ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو پھر ایک مقصد ہے، اس امت کا ایک مقصد ہے نا، اس امت کا مقصد کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ کسی کو کچھ نہ کہنا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کہا جائے، برائی کو برائی نہ کہا جائے، کیونکہ یہ بندہ ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ اب جہاد کے بارے میں لوگوں نے یہ خدشہ ڈالا لوگوں کے ذہنوں میں، کسی کو کچھ نہ کہو جی، کسی نے کچھ نہیں آکھنا۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید بھی کیا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، حرض المؤمنین حرض المؤمنین، مومنوں کو ترغیب دلاؤ، کس بات کی؟ کہ جہاد کی ترغیب دلاؤ، کافروں کے ساتھ لڑنے کی ترغیب دلاؤ، کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کی ترغیب دلاؤ۔
تو قرآن مجید فرقان حمید تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ کفار کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، ہماری جنگ ہے، ہمارا ان کے ساتھ تعلق محبت کا قلبی رشتہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ دشمنی کا ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ دشمنی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لیکن یہاں میں یہ یاد رکھیے، قرآن نے باؤنڈریز لگائی ہیں، حدیں لگائی ہیں کہ اس حد سے آگے نہیں جانا، اگر تم نے جہاد بھی کرنا ہے تو تم نے اس حد سے آگے نہیں جانا۔ دیکھیں میں مثال ایک آپ کو عرض کروں، ایک بندہ ظہر کے وقت 4 فرض ہے وہ 6 پڑھے، اب بتائیں ثواب ہے یا گناہ ہے؟ وہ تو گناہ ہے، کیونکہ شریعت نے ایک باؤنڈری لگائی ہے، حد مقرر کی ہے کہ 4 ہی پڑھنی ہے، 4 سے زائد تم فرض نہیں ادا کر سکتے۔ اسی طرح جہاد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز لگائی ہے، حدود مقرر کی ہے کہ ان حدوں سے آگے نہیں جانا۔ وہ حد کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ بقرہ شریف کے اندر اس حد کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، فرمایا ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑے، تمہارے ساتھ لڑنے والوں کے ساتھ لڑو، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے زیادہ آگے نہ بڑھو، حد سے آگے نہ گزرو۔ اب قرآن مجید نے ایک باؤنڈری مقرر کی ہے، لڑنا ان کے ساتھ ہے جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے۔ وَلَا تَعْتَدُوا کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، جو تمہیں صلح کا پیغام بھیجتے ہیں، جناب ہم ٹیکس دیں گے، تمہارے ملک میں رہنا ہے، تمہارے ملک میں رہ کر ہم ٹیکس دیں گے، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں تم سے، تو اب شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے کہ ان کے ساتھ صلح کیا جائے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ بڑھا جائے، ان کے ساتھ وہ قلبی رشتہ، قلبی تعلق تو نہیں، لیکن اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر ایک تعلق بن جاتا ہے، معاشرتی طور پر ایک تعلق بن جاتا ہے نا۔ اب کہا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ حد سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بیسٹ نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، جس طرح حضور کیا ہم کریں گے تو ثواب پائیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی غزوہ کے لیے، سریہ کے لیے رعاقہ و مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روانہ کرتے تو انہیں ترغیب دلاتے، انہیں اس بات کی نصیحت کرتے کہ اے میرے صحابہ، ان کے ساتھ لڑنا جو تمہارے ساتھ لڑے، ان کے ساتھ لڑنا جو تمہارے مقابلے میں تلوار لے کر آ جائیں، ان کے ساتھ لڑنا جو میدان کارساز میں آ جائیں، لیکن احتیاط کرنا، اے میرے صحابہ عورتوں پہ تلوار نہیں اٹھانی، اے میرے صحابہ بچوں پہ تلوار نہیں اٹھانی، اے میرے صحابہ تم نے ان پہ تلوار نہیں اٹھانی جو بوڑھے ہیں، شاہ کبیر ہیں، ان پہ تلوار نہیں اٹھانی۔ اور تلوار کن پہ اٹھانی ہے؟ فرمایا فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا، فصلوں کو خراب نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں نا کتنی اچھی، کتنی خوبصورت حسن ہے، حسن اخلاق کی اتنی اعلیٰ نمونہ، اتنی اعلیٰ مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو یہ نصیحت کرتے ہیں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بھیج رہے ہیں، اور بھیجتے وقت انہیں اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں کہ تم نے عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، لیکن وہ مہذب یافتہ جنہیں میں اور آپ مہذب کہہ رہے ہیں، وہ لفنڈے وہ نہ بچے دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کے لفنڈے نہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ جناب بوڑھوں کو دیکھ رہے ہیں، جو میدان میں آیا ہی نہیں ان پہ میزائل گرا کر انہیں شہید کیا جا رہا ہے، ان کی فصلوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔
فرمایا یہ مہذب ہے، پھر اس کا مطلب یہ مہذب نہیں، تعظیم تو وہی ہے جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے۔ فرمایا بچوں میں ہاتھ نہیں اٹھانا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی اعلیٰ مثال میں آپ کی خدمت پیش کروں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ افراد جنہوں نے ساری زندگی ستایا تھا، 10 سال مکہ میں ستایا ہے، 13 سال مکہ میں ستایا ہے، اور کئی مقامات پہ وہ حضور کے سامنے آ گئے ہیں، کئی مقامات پہ حضور کے سامنے آئے ہیں، لیکن حضور سید عالم، حضور فخر عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت اعلان کیا، فتح مکہ کے موقع پہ اعلان کیا، فرمایا جو دروازہ بند کر لے اس کے لیے امن ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اور جو تلوار پھینک دے اس کے اوپر بھی ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا، جو بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو جائے اس پر بھی ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں جو جانی دشمن ہے ان کے گھر میں داخل ہو جائے، سرکار نے فرمایا ان کے لیے بھی امن ہے۔ یہ امن کے تہذیب یافتہ مہذب لفنڈے یہ کیا کہتے ہیں، یہ نہ بچے دیکھ رہے ہیں، نہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ جوانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں، قرآن کہتا ہے نا جہاد کا مقصد ہے کہ کلمت الحق کو بلند کرنا ہے، ہم نے دین اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے، دین اسلام کے پرچم کی بلندی کے لیے جہاد ضروری ہے۔ میں کئی بار یہ مثال دے چکا ہوں، دیکھیں ہے تو وہ بھی انسان، کافر بھی تو انسان ہی ہے نا، آدم علیہ السلام کی اولاد ہی ہیں، اب کافر کو کیوں مارا جائے؟ حکمت کیا ہے جہاد کے اندر؟ کہتے ہیں جب کوئی چیز نقصان دینا، اب اس کو قتل کرنا، اس کو کاٹ دینا، اس کو ختم کر دینا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم زمیندار لوگ ہیں، یہ دیکھیں نا، یہ اب گندم ہے، گندم کے ساتھ کچھ جڑی بوٹی اگائے جو فصل کو نقصان پہنچائے، تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار سپرے لاؤ نا، اس پہ سپرے کرتے ہیں تاکہ یہ جڑی بوٹی ختم ہو جائے۔ اور بھائی جڑی بوٹی کیوں؟ وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اور مخلوق تو اللہ کی ہے نا، کیوں ختم کر رہے ہو؟ رہنے دو اس سے ساتھ۔ تو آپ کہیں گے جناب یہ اس کے ساتھ رہے گی، نقصان پہنچائے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کہاوت لکھی ہے، مثال لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں ایک بندہ تھا، اس کے گھر میں بھیڑوں کا ایک چھتا لگا تھا، یہ جو تموڑیاں ہیں وہ بھیڑوں کا چھتا لگا تھا، تو جانے لگا نا تجارت کے لیے، تو اس کی بیوی کہنے لگی، وہ جلانے لگا تو اس کی بیوی کہنے لگی اور نہیں چھوڑا اس کو، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس نے بھی تو یہی نہ ہے نا۔ جب تجارت کر کے وہ واپس آیا نا تو عورت کا منہ لال ہوا تھا جناب، بہت موٹی ہو چکی تھی۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا سب سے پہلا کام یہ کرو، بھیڑوں کو اتارو۔ اس نے کہا تم ہی تو کہتی تھی یہ اللہ کی مخلوق ہے، انہیں رہنے دو۔ تو کہا ابھی اتارنے کا کیوں کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا اتارنے کا اس لیے کہہ رہی ہو، نقصان دے رہی ہے، نقصان دے رہی ہے۔ تو کہا میں تمہیں کہتا تھا نا کہ جو چیز نقصان دینے لگ پڑے اس کا قلعہ کما کرنا ختم ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ جڑی بوٹیاں اس کے ساتھ رہیں تو نقصان تو ہوگا فصل کو، ساری فصل آپ کی برباد ہو جائے گی، فصل برباد ہو جائے گی۔ یہ سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن جو جڑی بوٹی بن گیا اب اسے کاٹنا تو ضروری ہے، اس کی کٹوتی تو ضروری ہے، اس کا کاٹنا تو ضروری ہے، اس پر سپرے کرنا، اسلام کا، جہاد کا، تلوار کا سپرے کرنا ضروری ہے۔ سپرے نہیں کریں گے دوسروں کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں جو عرض کی ہیں، یہ جہاد ہم پر فرض ہے، اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے، بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اتنی سخت باتیں تو قرآن میں نہیں آئی۔ بھائی قرآن پڑھو تو صحیح نا، قرآن میں اتنی سخت باتیں، قرآن میں یہ آیا ہے، وہ مثال اکثر میں دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک بندہ
لیکن ایک بندے پہ حملہ ہو جائے، اب ضروری ہے نا کہ وہ اپنا دفاع کرے. ایک بندے پہ حملہ ہو جائے، مجھ پہ حملہ کرنے والا کو حملہ کر دے، تو میرا آگے کام بنتا میں آگے چپ چاپ کھڑا رہوں کہ ہاتھ پیر چلاؤں؟ حضور قبلہ پیشوا اہل سنت ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک بندہ تھا نا، تو اس کے گھر میں بدماش آ گیا، وہ روزانہ آتا تھا، اس کی جو گھر والیاں تھیں ان کی عزتوں کو پامال کرتا تھا. تو بابا آگے سے انہیں کچھ نہیں کہتا تھا، بابا آگے سے کچھ نہیں بولتا تھا، دفاع نہیں کرتا تھا کہ تم غلط کر رہے ہو. تو جب وہ بابا کچھ نہیں نہ بولتا تو ڈاکو کہتا، بدماش کہتا ہے اے تو بڑا بابا چنگا ہے، بابا تو بڑا چنگا بندہ ہے. تو حضور پیشوا اہل سنت فرماتے ہیں وہ بندہ عزت دار نہیں، وہ امن والا نہیں، وہ بے غیرت ہے جو اپنا دفاع نہیں کر رہا. غزہ میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں بول رہا جی امن ہے، جی جہاد اسلام کا حسن ہے، باؤنڈری قائم ہے، باؤنڈری قائم ہے، امن کرنے والوں باؤنڈری قائم ہے. بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، شاخ پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا. اب دیکھو جو مہذب جنہیں مہذب میں تم کہہ رہے ہیں، میں اور آپ جنہیں مہذب کہہ رہے ہیں، یہ بڑی تہذیب یافتہ نہیں قوم ہے جی. جنہیں میں مہذب کہہ رہا ہوں کیا وہ بچوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ کیا عورتوں کا خیال کر رہے ہیں؟ کیا بوڑھوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ فصلوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے؟ زمین میں فساد نہیں کر رہے؟ تو خدارا یہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اس سے بھی بات ہونی چاہیے، کم از کم اس پہ بولنا چاہیے کہ جہاد ہماری حکمرانہ نے اسلامیہ پہ فرض ہو چکا ہے کہ اسلام امن کے ساتھ ساتھ غیرت دین کا سبق بھی دیتا ہے. اور جہاد کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ کلمت الحق بلند ہو جائے، دین کا پرچم بلند ہو جائے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں جہاد کے حوالے سے عرض کی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن احباب نے سنت ادا کرنی ہے وہ سنت ادا فرمائے.